کھانا پینا، اس کی کیا دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتی ہے؟ بہت ساری دعائیں، کچھ دعائیں ہم دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل طعاما ثم قال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، جو بھی آدمی کوئی کھانا کھائے اور اس کے بعد یوں کہے، کھانے کے بعد تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے یہ کھانا مجھ کو کھلایا، ورزقنیہ، اور مجھے بطور رزق یہ عطا کیا، من غیر حول منی ولا قوہ، جس میں میرا کوئی زور نہیں، میری کوئی قوت نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میری طاقت سے ملا، میری قوت سے ملا نہیں، میری قوت اور میرے زور کے بغیر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا رزق مجھ کو عطا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا ٹائم لگا؟ کتنا ٹائم لگا آپ سوچیں، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، کس بنیاد پر؟ کھانے کے بعد اتنی چھوٹی دعا پڑھے۔ لیکن اس میں کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک ہے اپنی نفی اور دوسرے اللہ کا اقرار اور اللہ کا شکر۔ ایک آدمی جب کھانا کھاتا ہے مسلمان، اس کی مینٹالٹی کیا ہونا چاہیے؟ کیسا زبردست ہوں میں، میرے پیسے سے میں نے کھانا لایا، یہ ہونا چاہیے؟ اس کا ذہن ہی ہونا چاہیے یہ جو میں کھا رہا ہوں اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو جب میں کھا رہا ہوں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو یہ کھانا کھلایا، تو اس کے ذہن میں کھاتے وقت میں کس کی یاد ہونا چاہیے؟ اللہ کی، کہ اس میں میرا کوئی کمال ہے۔ اور وَرَزَقَنِي مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ، نہ میرا کوئی زور ہے نہ میری قوت ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ کو رزق دیا ہے۔ اب سوچئے آدمی جو روٹی ہم کھاتے ہیں، چاول ہم کھاتے ہیں، گوشت ہم کھاتے ہیں، ترکاریاں ہم کھاتے ہیں، پھل ہم کھاتے ہیں، آسمان سے بارش ہوئی، پانی، زمین میں کیا ہے؟ مٹی اور اتنا سا بیج یا گٹھلی، گٹھلی بھی کیا ہو گئی یا بیج بھی کیا ہو گیا؟ سڑ کے زمین میں مل گیا، پھر اس میں سے کیا نکلا؟ چھوٹا سا پودا کھوا، اور بڑھتے بڑھتے باہر آئے اور بارش ہوئی اور پھلا پھولا، اس کا بنا پیڑ، پیڑ میں سے بنی لکڑی، ٹہنی، ہلکی پھلکی چھوٹی چھوٹی ڈالیں، اس میں سے پتے، پھول، اور اس میں سے پھل، پھل کے اوپر چھلکا، اندر مغز اور بیج، اناج وہی زمین، وہی مٹی، وہی پانی، لیکن اس میں سے کیا نکلا؟ ایک بیج بویا، 70 بالیاں اس کی نکلی۔ ایک کا 70 کیوں؟ اللہ بتا رہا ہے کہ تو نے ایک ڈالا، میں 70 کرتا ہوں اس کا، تو نے ایک بیج ڈالا، دیکھ اتنا پیڑ، اس میں 100 پھل ہیں، ایک بیج میں سے پیڑ نکلا اور اس میں سینکڑوں پھل۔ اللہ کی قدرت، اللہ بت، تو نے ایک ڈالا، ہم دیکھ کتنا بناتے اس سے۔ اور آپ دیکھیے ایک ہی مٹی، ایک ہی پانی، ایک ہی ہوا، ایک ہی کھاد، لیکن آم، سیب، تربوز، خربوز، کیلے، اور لائنیں پوری، اور آم میں قسمیں، الفانسو، فلاں، یہ وہ، الگ الگ آم، پھلوں میں قسمیں، اناج وہ الگ، پھر کپاس بھی اس میں سے نکل رہی لباس کے لیے، کپڑا بھی بن رہا، آپ کا کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ اس کپاس سے بن رہا ہے۔ ساری چیزیں ایک ہی مٹی ہے اور ایک ہی پانی ہے، لیکن وہ پانی اور مٹی جب ملتے ہیں، بھئی آپ کا پیڑ آتا کہاں سے ہے؟ بیج تو اتنا ہے، گٹلی تو اتنی تھی،
اب وہ زمین میں ڈالا، اتنا بڑا پیڑ کیسا بنا ہو، آیا کہاں سے؟ وہ مٹی کو اس مشین نے کنورٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس مٹی سے لکڑی بناتا ہے۔ لکڑی کیسا آئی بھائی؟ لکڑی آئی کہاں سے؟ زمین میں سے آئی۔ زمین میں کیا ہے؟ مٹی ہے۔ مٹی کو اللہ نے لکڑی بنایا، مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پتے بنایا، مٹی کو اللہ نے پھول بنایا، مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پھل بنایا، اور اس مٹی کو کھا کے دیکھو کتنی ٹیسٹی ہے۔ اور اسی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذائقوں میں تبدیل کر دیا۔ آم کا ذائقہ، ہاں انار کا ذائقہ، اور اس میں کیلے، اور اس میں جام، اور اس میں مختلف پھل، ان کے ذائقے، وہ ایک مٹی ہے الگ الگ ٹیسٹ۔ ایسا کیسا؟ کوئی لیبارٹری میں ہوا؟ بس بڑھتے 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 بڑھ گیا وہ سارے ذائقے۔ پھر اناج، پھر ترکاریوں کے اپنے ذائقے۔ آپ سوچئے، یعنی ایک مٹی کو اللہ کتنے ذائقوں میں تبدیل کیا۔ آسمان سے بارش برسانا تیرے بس میں تھا؟ نہیں۔ کسان بو کے بیٹھتا، کب آتی بارش، اس کے بس میں نہیں ہے۔ کوئی بٹن دبا کے گورنمنٹ بھیج سکتی بارش؟ اس کے بس میں نہیں ہے۔ اور زمین سے اگانا، وہ بھی اس کے بس میں نہیں ہے۔ زمین اپنی رفتار سے کام کرتی ہے، ذرا کوئی جا کے بولے جلدی کرو، نہیں۔ جو ہماری رفتار ہے، جو اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، اسی رفتار سے ہم چلیں گے۔ آسمان سے پانی برسانا، زمین سے اناج اگانا، یہ دونوں بھی انسان کے بس میں نہیں۔ انسان کے بس میں کیا ہے؟ زمین میں ہل چلانا، بیج ڈالنا، کھاد ڈالنا، پانی دینا، بس۔ اگانا انسان کے بس میں نہیں ہے، برسانا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اسی لیے آدمی یاد رکھے، میں دکان سے خرید کے لایا، دکان میں تھوڑی اگاں، اس سے پہلے کا پروسیس دکان میں آتا نہیں۔ اگر اناج اگتا نہیں، اگر کھیتی نہیں ہوتی، اگتا نہیں، اور کھیتی ہوتی لیکن پانی برستا نہیں اور زمین بولتی نہیں سوری ہم نہیں اگاتے، اگتا، زمین میں سڑ جاتا سب کچھ۔ اور زمین کئی گنا کر کے نہیں دیتی۔ یہ قانون کس نے بنایا کہ زمین میں ایک بیج ڈالو 70 گنا کر کے دیں گے؟ یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، کسان کا نہیں۔ کسان اس قانون کو یوٹیلائز کر رہا ہے، کسان نے وہ قانون بنایا نہیں ہے۔ اگر یہ قانون نہیں ہوتا تو کیا کر لیتا انسان؟ نوٹ کھاتا؟ نوٹ کے لیے، وہ کاغذ کے لیے کپاس بھی نہیں آتی۔ اگر انسان پیسے لے کے کریں گے کیا، آپ سوچئے؟ اگر اللہ نہ اگائے کیا کرے گا آدمی؟ تو کھانے والا آدمی ایک لقمہ کھا رہا ہے، لیکن اس ایک لقمے کے وقت میں اس کو احساس ہو یہ لقمہ کتنا سفر کر کے مجھ تک آیا ہے۔ آسمان سے پانی، زمین سے اناج، پھر کسان نے اس کو مہینوں تک رکھا، پھر اس کو کاٹا، پھر اس کو صاف کیا، بیج الگ کیے، پھر بیج بوریوں میں بھرے، پھر گاڑی پہ آیا، پھر جانوروں کو اللہ نے تابع کر دیا ہے، پھر گاڑیاں، موٹر اور وہ سارے قوانین وہ الگ، پھر وہ آیا گاؤں سے شہر میں آیا، گوڈاؤنس میں گیا، پھر دکانوں میں، دکان سے پھر گئے، پھر چھوٹی چھوٹی دکانوں میں آیا، پھر پڑوس کے اندر جا کے ہم پیسے دے کے اس کو لے کر آئے، اور گھر میں اس سے روٹی اور اس سے ہم لوگ سبزی ترکاری پکا کے اب کھا رہے ہیں۔ اتنا سفر اس نے طے کیا ہے۔ میرے زور میں نہیں تھا، میرے بس میں نہیں تھا سب کچھ کرنا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو یہ کھانا کھلایا، اور میرے زور اور میری قوت کے بغیر اللہ تعالیٰ نے یہ رزق مجھ کو عطا کیا۔ اگر ایسی یہ دعا کھانے کے بعد پڑھتا ہے آدمی تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام احمد اور حاکم نے روایت کیا، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔